السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ دوستو بات کرنی ہے کہ اللہ تبارک وتعالی نے اس پہاڑ کو لمبے چوڑے اونچے پہاڑوں کو کیوں پیدا کیا؟ آخر پہاڑ پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پہاڑ پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العزت کا کیا ہے؟ آخر اس پہاڑ کی تخلیق، اس پہاڑ کی پیدائش کا انسانی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اس دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر فائدے کے، بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک ذرہ، ایک پتا، ایک لکڑی، کوئی بھی چیز جس کی ہماری نظر میں، جس کی ہماری نگاہ میں کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے کسی نہ کسی فائدے سے پیدا کیا۔ یہاں تک کہ ہمارے آس پاس جو موذی جانور ہیں، جو زہریلے جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، اژدہے، سانپ، بچھو، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے نقصان کے لیے پیدا کیے گئے، لیکن جب ہم اس پہ غور کریں گے، فکر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کیڑے مکوڑوں کو، ان زہریلی موذی جانوروں کو ہمارے ہی فائدہ کے لیے پیدا کیا۔ دوستو اب اس کا فائدہ کیا ہے تو مختصر بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو آب و ہوا میں، پریاورن میں، انوائرمنٹ میں جو زہریلے نقصان دہ ہوا ہوتے ہیں ان کو یہ کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو جذب کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں۔ اگر یہ نہ لیتے، اگر ان زہریلے ہوا کو یہ لوگ جذب نہیں کریں گے، نہیں لیں گے، تو یہ زہریلے ہوا ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ دوستو اس طریقے سے ان موذی جانوروں سے، ان اژدہے، ان سانپوں سے ہماری فائدہ پہنچ رہی ہے۔ اگرچہ یہ فائدہ ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ ہے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں یہ فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ دوستو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو، دنیا میں ہر چیز کو انسانوں کو فائدہ کے لیے پیدا کیا، اور انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں و جناتوں کو صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ لیکن دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان اونچے پہاڑوں کو، زندے پہاڑوں کو اور کہیں مردے پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کیوں پیدا کیا؟ آخر ان پہاڑوں کا مقصد کیا ہے؟ دوستو قرآن مقدس میں بے شمار آیتیں موجود ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت نے ان پہاڑوں کی تخلیق کا مقصد بیان کیا کہ اس پہاڑ سے انسانوں کی کیا فائدہ ہے، اس پہاڑ کا بنانے کا مقصد کیا ہے۔ غالباً ایک اسرائیلی روایت سے معلوم پڑتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس پہاڑوں کو پیدا کیا جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو پیدا کیا تو فرشتوں کا اعتراض ہوا۔ فرشتوں نے کہا اے باری تعالیٰ، فرشتوں کا اعتراض ہوا، فرشتوں نے کہا اے باری تعالیٰ، کیا اتنی بڑی مخلوق پہاڑ، کیا اس سے بھی بڑی مخلوق کو کوئی ایسی مخلوق ہے جس کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں ہاں میں نے اس پہاڑ سے بڑی مخلوق لوہے کو پیدا کیا ہے، جو لوہا بڑے بڑے پہاڑوں کو سلاخ کر کے رکھ دیتا ہے۔ دوستو اس کے بعد پھر فرشتوں کا اعتراض ہوا، فرشتوں نے کہا اے باری تعالیٰ، کیا آپ نے اس لوہے سے بھی بڑی مخلوق کو کوئی پیدا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں فرشتوں، ہاں میں نے اس لوہے سے بڑی مخلوق آگ کو پیدا کیا ہے، جو آگ کتنی ہی لوہا کیوں نہ ہو اس کو جلا کے بھسم کر سکتا ہے، بھسم کر دیتا ہے۔ دوستو اس کے بعد پھر فرشتوں کا اعتراض ہوا، فرشتوں نے کہا اے باری تعالیٰ، کیا آپ نے اس آگ سے بھی بڑی مخلوق کو پیدا کیا ہے؟ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں ہاں میں نے اس آگ سے بڑی مخلوق پانی کو پیدا کیا ہے، جو کتنی ہی آگ کیوں نہ لگی ہو پانی اس کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ دوستو اس کے بعد پھر فرشتوں کا اعتراض ہوا، فرشتوں نے کہا اے باری تعالیٰ، کیا آپ نے اس پانی سے بھی بڑی مخلوق، کوئی ایسی مخلوق ہے اس پانی سے بڑی جس کو آپ نے پیدا کیا ہو؟ دوستو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فرشتوں ہاں میں نے اس پانی سے بڑی مخلوق انسان کو پیدا کیا۔ دوستو انسان ہی ہے جس کے فائدے کے لیے تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، اور انسانوں کو اپنے فائدے کے لیے، اپنے عبادت کے لیے بنایا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ولقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، باعزت بنایا۔ پہاڑ کا تخلیق کا مقصد اسی ضمن میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس پہاڑ کو ہمارے فائدہ کے لیے پیدا کیا۔ جب اس میں غور کریں گے، فکر کریں گے، جیسا کہ قرآن مقدس کا بھی پیغام ہے کہ انسان سیرو فی الارض، زمین میں گھومے پھرے اور غور کرے، فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نشانیاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، آسمان کی شکل میں، زمین کی شکل میں، پہاڑ کی شکل میں، چاند سورج کی شکل میں، سمندر کی شکل میں، آبشاروں کی شکل میں، انسان اس میں غور و فکر کرے تو معلوم ہوگا کہ کوئی خالق و مالک ہے۔ دوستو جب انسان غور کرے گا اس پہاڑ کے اندر، اس پہاڑ کا مقصد کیا ہے،
تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین کب کی ختم ہو چکی ہوتی، یعنی یہ زمین باقی نہیں رہتی۔ در حقیقت اس پہاڑ کا مقصد ہے زمین کو باقی رکھنا، زمین کو قائم رکھنا۔ در حقیقت یہ پہاڑ ہے زمین کے لیے کیل کے شکل میں کام کر رہے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ ہم نے زمین پہ پہاڑوں کو ڈالا ہے أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ کہیں یہ زمین تمہیں لے کر ہل نہ جائے، یعنی اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین نہیں بچ پاتی، زمین ختم ہو چکی ہوتی۔ در حقیقت پہاڑ کا مقصد زمین کو باقی رکھنا، زمین کا مقصد ہم انسانوں کو زندگی کے لیے راستے ہموار کرنا، ہمارے زندگی کے بقا کے لیے جگہ کو فراہم کرنا۔ اور اسی آیت میں وَنَهَارًا وَسُبُلًا، ہم نے تمہارے لیے نہریں بنائے، راستے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راستے پا جاؤ۔ دوستو اسی طریقے سے اور بھی آپ مشاہدہ کریں گے تو پہاڑ کا مقصد ہمیں معلوم ہوگا کہ اس پہاڑ کا مقصد انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہے، انسانوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ دوستو انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقات ہیں، جو آیات ہیں، نشانیات ہیں، اس میں غور کرے، فکر کرے، تب اس کو معلوم ہوگا کہ کوئی خالق و مالک ہے جو ہمیں بنایا ہے اور اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان نشانیات میں، ان تخلیقات میں غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔